بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ سب دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور آج کے دن کا ایک اچھا سا آغاز بھی کر چکے ہیں۔ اور میں ہوں زہرا رضا، میری طرف سے بھی تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ شو کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم جی ہاں، آج ہم بات کریں گے سب سے پہلے کل کی، کہ کل شہر کراچی میں وہ جس طرح وہ ایک گرمی کا جو ایک راج تھا وہ مٹی کے طوفان کی وجہ سے ٹوٹ گیا۔ وہ پتہ بھی نہیں چلا ذرا، ایک دفعہ پھر سے وہ محکمہ موسمیات کی جتنی بھی پیشن گوئیاں تھیں وہ ساری غلط ثابت ہوئیں، اور مٹی کے اس طوفان نے مطلب کچھ علاقوں میں بارش بھی ہوئی ہے، تیز بارش ہوئی ہے، سائن بورڈز بھی گرے ہیں اور بھی کافی نقصان بھی ہوا، تیز ہواؤں کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان، بہت زیادہ تو نہیں بٹ یس کچھ نقصان بھی ہوا ہے، مگر پھر بھی ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم بہت ایک بڑی تباہی سے بچ گئے ہیں۔ وہ طوفان نے رخ جو ہے وہ دوسری طرف کر لیا تھا اور پاکستان میں جو ہے ایسے کچھ نقصانات نہیں دیکھنے ہیں، مگر اس کی وجہ سے اس کے اثرات میں گرمی کی شدت میں بڑا اضافہ ہو چکا تھا۔ 40 سے زیادہ جو ہے وہ ٹیمپریچر تھا، کوئی فیل لائک 44 اور 45 اس طرح کی خبریں سننے کو آ رہی تھیں، اور سننے کو کیا آ رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا کہ آپ گھر سے باہر نہیں، گھر سے باہر کسی تندور میں جا رہے ہیں، ایسا کوئی ماحول بنا ہوا تھا۔ ہبس بھی بہت ہیں، لو جس طرح سے چل رہی ہے، ہیٹ ویوز ہم سب ایکسپیرینس کر رہے ہیں پچھلے 3 دن سے۔ تو ایسی صورتحال میں ظاہرہ جب گرمی کی وجہ سے لوگ ویسے ہی پریشان ہوں، ہیٹ ویو کا ذکر کر رہے ہوں کہ ہیٹ ویو سے کیسے بچا جائے گا، ہم نے بھی ایک دن پہلے شو بھی کیا، اور پورے شہر میں جو ہے وہ شکایات آنا شروع ہوئیں کہ لوڈ شیڈنگ بہت تیزی سے ہو رہی ہے، اور ایسے علاقے جو کہ لوڈ شیڈنگ سے مستثنیٰ ہے وہاں پہ بھی 3-3 گھنٹے کی انہوں نے لوڈ شیڈنگ کی ہے۔ اور اچھا، اس لوڈ شیڈنگ کا صرف کراچی میں ہی نہیں، پورے سندھ میں اس کا جو ہے وہ ایک مسئلہ اٹھا ہے۔ نیپرا نے اس حوالے سے جو ہے وہ نوٹس بھی لیا ہے کہ الیکٹرک سے جب کراچی کی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ تو معمول کے فالٹس ہیں، معمول کی خرابیاں ہیں، ہمارا عملہ جو ہے وہ 24 گھنٹے ان فالٹس کو دور کرنے کے لیے بالکل تیار رہتا ہے۔ تو آج ہم اسی حوالے سے بات کرتے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ جو ہے یہ آخر کیا ہمارے ساتھ کرونا کی طرح زندگی بھر کا مسئلہ ہے، یا یہ مطلب کبھی حل بھی ہو سکتا ہے؟ بالکل، اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ندیم مولوی صاحب، جو کہ تجزیہ کار ہیں۔ السلام علیکم سر، آپ کو شو میں ویلکم کرتے ہیں، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ جی۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام فہیم، کیسے ہیں آپ؟ دیکھ لیں جیسے کراچی والے ہر دکھ ہر درد کے باوجود مسکراتے ہیں۔ ماشاءاللہ، اچھی بات۔ سر گرمی سے پریشان تو نہیں آپ؟ کون نہیں ہے، جانور، پرندے، انسان، بچے سب پریشان ہیں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم 70 سالوں میں جب سے پاکستان بنا ہے ہم بڑے ہر دفعہ اسی موضوع پہ بات کرتے ہیں، ہم تکلیف سے بھی گزر رہے ہوتے ہیں مگر پلاننگ نہیں کرتے کسی بھی چیز کے۔ آپ دیکھیں پانی نہیں ملتا، پودے کیسے اگائیں؟ پانی کے بعد اگر بڑی اچھی پینے کا اور نہانے دھونے کا پانی نہیں ملتا۔ جی دیکھیں گرمیاں سب جگہ ہوتی ہے، لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، بجلی کے مسائل امریکہ جسے کہتے ہیں ترقی یافتہ ملک میں بھی ہوتے ہیں، مگر ہر چیز کی پلاننگ ہوتی ہے۔ ابھی بارش کچھ عرصے بعد آئے گا، پھر ایک پروگرام کریں گے کہ جی سڑکیں بند ہو گئی، مسائل ہو گئے، پھر لوڈ شیڈنگ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہر چیز کا وی نیڈ ٹو ناؤ سیریسلی ورک آؤٹ آن اٹ۔ ہم بجلی کے محکمے کی بات کرتے ہیں، بجلی والے ہم سے کہتے ہیں، حکومت سے کہتے ہیں ہمارے پیسے تو لاؤ، آپ اور میں تو بل ادا کر رہے ہیں۔ حکومتی اداروں نے بھی پیسے دینے ہیں کیوں؟ جی یہ جو سرکولر ڈیپتھ ہے نا، یہ ساری حکومتی اداروں کے جو پیسے ہیں جو نہیں دیے ان کے مسئلے ہیں۔ میں اور آپ تو بجلی جو بل ادا نہیں کیے گئے، جی ہاں، میں اور آپ اگر بجلی کا بل نہیں دیتے وہ تو 1 منٹ میں آگے کاٹ دیں گے۔ یہ جتنی سرکاری ادارے ہیں یہ سارے ان کے قرضے ہیں جو میں اور آپ جو ہے نا فائن کے ساتھ پے کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ سرکولر ڈیپتھ کا مسئلہ آ رہا ہے کہ جی وہ کہتے ہیں جی ہمارے کو بجلی کے پیسے دیں۔ وہی بات ہے کہ دیکھیں نظام کو کیسے بدلیں گے؟ ایک وہی الفاظ ہے کہ جی ہم مجبور ہیں، ایگریمنٹ ہوا ہے، چاہے بجلی ہو یا نہ ہو ہمیں پیسے دینے پڑیں گے۔ ایگریمنٹ آج کل کے دور میں، پڑھے لکھے دور میں ون سائیڈڈ ایگریمنٹ نہیں ہوتا۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، میاں بیوی کا بھی تو ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے نا، نکاح۔ اگر میاں اس کو پرفارم نہیں کر رہا ہوتا ہے تو بیوی خلا مانگ لیتی ہے، بیوی پرفارم نہیں کر رہی ہوتی ہے تو میاں طلاق لے لیتا ہے۔ تو ہم
ایسے ایگریمنٹ سے طلاق کیوں نہیں لے سکتے؟ کیا ہم اتنے بے بس ہیں؟ کیا ہم انٹرنیشنل کورٹس میں نہیں جا سکتے ہیں؟ کیا ہم نے غلط جو ہمارے حکمرانوں نے فیصلے کیے ہیں اس کے مطابق اب ہم تبدیلی لائیں گے؟ صحیح سر، ایک وقفہ آ گیا ذرا بیچ میں معذرت چاہتا ہوں، بڑے جذبات میں دخل اندازی کی میں نے، اور ایک وقفے کے بعد جو ہے آپ کی خدمت میں دوستوں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، اس حوالے سے بات کریں گے۔ واقعی ایک بڑا چپتا ہوا موضوع ہے، میں چاہوں گا کہ جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ بھی پروگرام میں بذریعہ کال شامل ہوں۔ ایک وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ ویلکم بیک، آپ کو نیوز کیفے میں پھر سے خوش آمدید کرتے ہیں۔ میں ہوں زہرا رضا اور فہیم عباس میرے ساتھ موجود ہیں، اور اسٹوڈیو میں جو گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا تعارف ابھی کروا چکے تھے۔ بات کا آغاز ہی کیا تھا کہ ایک بریک کا وقت ہو گیا، سے گزرنا پڑ گیا۔ ہاں، ندیم مولوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، آج بات کر رہے ہیں لوڈ شیڈنگ، شہر قائد کے جو مسائل ہیں اس کے حوالے سے۔ کراچی شہر کی بات کریں تو ملک کا سب سے بڑا شہر، اور وہاں کی عوام کے جو مسائل ہیں وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ کب سے ہم دیکھ رہے ہیں، مطلب بچپن سے جوان ہو گئے اور یہ لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا، اور جیسے جیسے گرمی کی شدت بڑھتی ہے اور عوام کو ریلیف ملنے کے بجائے مزید لوڈ شیڈنگ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو سر کیا کہیں گے، سب سے پہلے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار جو ہے نا، میں سب سے پہلے کہوں گا حکمران، چاہے وہ اس حکمران کی بات کریں، پچھلی حکومت کی بات کریں، کیونکہ آپ نے کہا نا بچپن سے آپ جوان ہو کے یہی دیکھ رہی ہیں، میں بچپن سے بوڑھا ہو گیا ہوں۔ یہ حقیقت ہے کہ ہم نے ہر دور میں، ہر حکومت نے یہی کہا کہ جی اب انشاءاللہ بہتری کی طرف آئیں گے، ہم آلٹرنیٹ ریسورسز کی طرف جائیں گے، ہم جو ہے مختلف ذریعے سے ہم بجلی پیدا کریں گے۔ بہت باتیں سنی اور بہت سی لوگوں نے کوششیں بھی کی، مگر بہت کم مقدار میں۔ ہمیں جس طرح سے آلٹرنیٹ ریسورسز کی طرف جانا چاہیے تھا، جیسے دنیا گئی ہے، دیکھیں یہ مسئلہ صرف ہمارا نہیں تھا، حقیقت یہ ہے کہ دنیا آپ کہہ رہے ہیں کہ ذمہ دار جو ہیں وہ اس کے حکمران ہیں، تو ذرا ہمارے جو حکمران ہیں ان کے بیانات میں وہ بھی آپ کے سامنے ذرا شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ شہباز شریف صاحب فرماتے ہیں کہ حکومت نے ملک کو تباہ کر دیا ہے، ایسی بدترین حکومت نہیں دیکھی ہے، ٹھیک ہے، اور ساتھ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دور میں لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی تھی، ٹھیک ہے، یہ شہباز شریف صاحب کا کہنا ہے۔ ان کے دور میں جو لوڈ شیڈنگ جس عروج پہ تھی وہ بھی ہم جانتے ہیں، گواہیں دیکھنے والے۔ پھر ساتھ بلاول صاحب یہ کہتے ہیں کہ حکومت سے نجات جو ہے اسی سے ہی ہم مہنگائی سے، مطلب حکومت سے نجات ہی مہنگائی سے نجات کا طریقہ ہے، تو وہ بھی حکومت پہ اس وقت کڑی تنقید کر رہے ہیں۔ تو میں صرف پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ بتا رہے ہیں کہ ذمہ دار حکمران ہے، تو کیا یہ والے موجودہ حکمران ہیں، یہ گزشتہ جو لوگ باتیں کر رہے ہیں یہ بھی اس کے ذمہ دار ہیں؟ یہ ہمارا جو ملک ہے گھر کی طرح ہے، اور اس گھر کا ہر فرد ذمہ دار ہے، اور گھر کو چلانے والے آج جو باتیں ہم کر رہے ہیں، چاہے وہ عمران خان صاحب کہیں، شہباز شریف کہیں، نواز شریف کہیں، یا اس سے پہلے آپ بھٹو صاحب کے زمانے سے لے کے کر لیں، روٹی کپڑا مکان، بجلی دوں گا، سہولتیں دوں گا، ہم دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ جیسے ایک بچہ ہے نا، بائیولوجیکل طور پہ وہ بڑا تو ہو جاتا ہے، مگر اس بچے کو صحیح تربیت، صحیح تعلیم دینا، ایک اچھا انسان بنانا اور اسے معاشرے کے لیے بہتر کرنے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ مگر وہ ہم جس طرح بچے پہ الزامات دیتے ہیں کہ بچہ خراب ہوا ماں کی وجہ سے، بچہ خراب ہوا باپ کی وجہ سے، بچہ خراب ہوا پڑوسی کی وجہ سے، بچہ خراب ہوا اسکول کی وجہ سے، یہی ملک کا حال ہے، ہم صرف الزامات دے رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں پلاننگ کیا ہے؟ پلاننگ آپ کریں، کم سے کم اگر آپ کی فرض کریں 40% بھی پلاننگ کامیاب ہو جاتی ہے تو 40% آپ ترقی کر لو گے۔ ہمارے یہاں پلاننگ نہیں، وقت کے ساتھ، اور اللہ پاک کا کرم ہے، یہ قدرت ہے جو بہتر سے تھوڑی بہت بہتر کرتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ہمیں یہاں اللہ چلا رہا ہے، ویسے تو ساری دنیا کو چلا رہا ہے، ہمارے اوپر زیادہ رحم کیا ہوا اللہ پاک نے، کیونکہ ہم اپنے کام، اپنے حصے کا کام بھی ہم نہیں کرتے۔
فہیم مسئلہ یہی ہے، میں نے آپ سے کہا نا، آئی پی پی کے پاس آپ جائیں جو بجلی بناتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں جناب آپ پیسے تو پہلے دے دیں. آپ پی ایس او فرض کریں، اگر آئی پی پی سے کہتا ہے کہ ہمیں جو تیل لیا ہمیں پیسے دیں، تو وہ کہتا ہے جب ہمیں آگے سے پیسے ملیں گے تو ہم آپ کو دیں گے. اب پی ایس او جیسا ادارہ جب کہیں سے امپورٹ کرتا ہے، وہ کہتا ہے جی ابھی ہم آپ کو دے رہے ہیں. پھر حکومتیں جاتی ہیں ان سے بھیک مانگتی ہے کہ بھائی ہم پیسے نہیں دے سکتے، ہمارے کو تیل دیتے رہو. یہ لائف سائیکل جو ہے، یہ اکنامک سائیکل، یہ ہم بس چلا رہے ہیں. تو سر یہ سائیکل کبھی بریک ہوگا یا نہیں ہوگا، اور ہر حکومت ایک دوسرے پہ ہی الزام عائد کرتی رہے گی اور اسی طرح یہ مسئلے چلتے رہیں گے؟ دیکھیں ابھی مجھے جو کچھ امید نظر آ رہی ہے وہ شوکت ترین صاحب سے. اچھا، بڑا بلنٹلی انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ غلط ہوئی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، دیٹ مینس ہی شوئنگ ہز آنیسٹی. اور اب یہ بات ہے کہ کیا آگے آنے والے وقتوں میں کیا شوکت ترین صاحب چل سکیں گے، کیا اسے چلنے دیں گے؟ عمران خان صاحب نے بھی دیکھیں اپنے نظریے کے مطابق سارا کچھ بتایا کہ یہاں کتنی نشاندہی کی تھی انہوں نے کہ یہاں پہ غلطی ہے، یہاں پہ غلطی ہے، یہاں پہ غلطی ہے. خوبصورت بات کی. اچھا، تو اب جب وہ گلے میں ڈھول انہوں نے ڈالا ہے تو اب پتہ چل رہا ہے کہ کتنا مشکل ہے. یہ بات یہی ہے، دیکھیں ایک ہوتا ہے بات کہنا اور ایک ہوتا ہے اس بات کے کہنے کے اوپر کام کرنا. اب بات یہ ہے کہ شوکت ترین صاحب نے کہا جی بجلی کی قیمتوں میں اضافہ نہیں ہونا چاہیے. کیا ادھر سٹاپ لگے گا؟ دوسری جانب معیشت کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں ٹیکسز کم کرنے پڑیں گے. کیا بجلی کی بلوں کے اوپر سے ٹیکسز کم ہوں گے؟ یعنی میرے اور آپ کی بجلی کے بلوں میں کمی آئے گی؟ یہ سب باتیں کرنے کے لیے باتیں بہت اچھی لگتی ہیں. مجھے بھی بہت خوشی ہو رہی ہے. مجھے کسی نے کہا کہ جی اگر شوکت ترین صاحب کی جتنی بھی باتیں صحیح ہوگی تو کیا ہوگا؟ میں نے کہا پاکستان 100% ترقی کرے گا اور آپ سب شکوے شکایتیں حکومتوں سے بھول جائیں گے. مگر یہ مگر بڑا الفاظ ہے پاکستان کے لیے. کیونکہ ہمیں کوئی چیز کرنے کے لیے ایک آدمی جسے کہتے ہیں نا، محبوب الحق صاحب کی مثال لے لیں. جب محبوب الحق صاحب آئے تھے تو انہیں کامیاب نہیں ہونے دیا اور وہ گئے اور دوسرے ملکوں کی معیشت بدل دی. بہت سے ایسے لوگ ہیں. سنگاپور بنایا کس نے؟ اس کی معیشت کو تبدیل کس نے کیا؟ پاکستانی نے کیا تھا. یہ کوئی ایزی کیس بھی نہیں ہے سالو کرنے کے لیے. آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں. where there is a will there is a way. ہاں ٹھیک ہے، ہمارے پاس جو ول ہے نا وہ نہیں ہے، ہمارے پاس ایکسکیوز ہے. ہم ایکسکیوز کرتے ہیں کہ نہیں یار یہ اس وجہ سے نہیں ہو سکتا ہے، ہمارے پاس تو پرانے ایگریمنٹس ہیں، ہمارے پاس. دیکھیں انگریز نے سکھا دیا ہے کہ انگریز ایک الفاظ کہتا ہے اگر تمہاری نیت صاف ہے، جہاں تم کوشش کرنا چاہ رہے ہو تو کامیاب ہوگے. انگریز ایک اور لفظ بھی کہتا ہے سوری، تو ہم آپ سے بھی سوری کرتے ہیں. یہ سوری ہے نا، وقفے کا وقت. سوری سر، آپ کو قطع کلامی کی معذرت. ایک بریک کا وقت ہو گیا، یہیں سے کنٹینیو کریں گے. کہیں مت جائے گا، دیکھتے رہیے نیوز کیفے. ملتے ہیں بریک کے بعد. ایک وقفے کے بعد آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں ہم نیوز کیفے میں. میں ہوں فہیم عباس، میرے ساتھ ہیں زہرہ رضا اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہیں جناب ندیم مولوی صاحب. ندیم مولوی صاحب سے ہم بات کر رہے ہیں اس موجودہ لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے جو پورے سندھ میں اور خاص طور پہ کراچی میں اس وقت ہو رہی ہے، اور کوئی بھی صحیح واضح طور پہ ابھی تک کوئی جواب نہیں مل پا رہا ہے. آئیے اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں، اس موضوع کو آگے لے کے چلتے ہیں. سر یہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ شروع تو ہو گیا، ٹھیک ہے، ابھی کے الیکٹرک یا نے کراچی میں بھی کوئی خاص ذمہ داری نہیں لی ہے، کوئی واضح بات نہیں کی ہے. دیکھیں اگر تو بجلی کا بحران ہے تو یہ ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے جی اس وقت ہمارا استعمال زیادہ ہو گیا، جو ہمارے پاس بجلی ہے وہ کم ہے، ہمیں مجبوراً جو ہے وہ اتنا جو ہے نا وہ سب کو پارٹیسپیٹ کرنا پڑے گا اور تاکہ ہم اس وقت سے گزر جائیں. اس کے بعد یہ اتنا وقت گزارنا ہے، پھر اس کے بعد لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی. ایک ہمیں بتا بھی دیں کہ اس ٹائم سے اس ٹائم تک 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ لوڈ شیڈنگ جس کا غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا ہونا، یہ تو مطلب بغیر کسی پلان کے آپ ویسے ہی لوڈ شیڈنگ کا ہو جانا، یہ ایک اصل تکلیف کی بات ہے. ہم لوگ لوڈ شیڈنگ کو ہم قبول کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے اوکے، ہماری عوام قبول کرتی ہے، انہیں پتہ ہے کہ ہمارا مسئلہ ہے، ہمارا استعمال زیادہ ہے، ہمارے پاس اتنی بجلی نہیں ہے، مگر بتا کے تو دیں. دیکھیے وقفے سے جانے سے پہلے آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، سوری جی، اور انہوں نے بڑی خوبصورتی سے مسکرا کے اس سوری کو ایکسپلین کیا.
یہ ان کی جسے کہتے ہیں نا، میں کہتا ہوں ٹیلنٹ تھا، کمال ہے ان کا سوری کہنے کا، یہ ٹیلنٹ ہے۔ پتہ نہیں۔ اچھا ہماری عوام کو اب ہم لے لینا، ہماری عوام بھی بالکل آپ دونوں کی طرح ہے، ایک شخص سوری کر رہا ہے، ایک شخص مسکرا کے کہہ رہا ہے مگر جو کا تو ہماری نہ حکومت کو سمجھ میں آتا ہے نہ کچھ، کیونکہ پھر کیا ہوتا ہے، پھر ایک تیسری عوام آتی ہے جو سڑکوں پہ نکلتی ہے، جو کہ خطرناک ہوتی ہے، غلط ہوتا ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ سڑکوں پہ احتجاج کرنا غلط بات ہے، ٹھیک ہے؟ مگر وہ کب نکلتی ہے؟ لاسٹ ٹائم بھی جب عوام سڑکوں پہ نکلی نا، اس وقت ان کے مسائل پتہ کیا تھے؟ ہم فون نہیں چارج کر سکتے اپنا، 2 گھنٹے کے لیے لائٹ نہیں آ رہی۔ مطلب فیصل آباد میں جب مار دھاڑ ہو رہی تھی، پنجاب میں وہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے، یہ گزشتہ حکومت کی بات کر رہے ہیں ہم لوگ، سارے واقعات جو سامنے آ رہے تھے، وہ جب پانی ناک سے اوپر چلا گیا تھا نا، تب باہر نکلے۔ یہ بھی تو مسئلہ ہے۔ میں اسی چیز کو انڈیکیٹ کر رہا ہوں، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک وقت یہ بھی آ گیا تھا کہ بجلی کے محکمے کے لوگوں کو لوگ مارنا شروع ہو گئے تھے۔ میں یہ اس لیے یہ یاد دہانی کرا رہا ہوں کہ اس نوبت تک نہ آنے دے لوگوں کو، لوگ پریشان ہو رہے ہیں۔ دیکھیں جو انہوں نے جو آپ دونوں نے جس طرح سے کہا نا جی سوری مسکرا کے، یہ آپ لوگ ایک بہت ہی ٹیلنٹڈ اینکرز میں سے ہیں جو کہ آپ اپنے جو کنوے کرتے ہیں نا وہ بڑے سافٹلی بتا دیا، مگر عوام اس وقت بہت پریشان ہے۔ اچھا اس کی ریمیڈی چاہیے عوام کو، جیسے کہ یہ پروگرام ہم کرنے کا مقصد ہی ہے کہ اس کے اندر ریمیڈی کہاں سے آئے گی؟ ریمیڈی اس وقت آئے گی سب سے پہلے جو ہے نا ہر چیز کی آپ نے جیسے کہا نا پلاننگ ہو، اور عوام کو پہلے سے بتا دیا جائے کہ جناب 1 گھنٹے کے لیے آپ کے، اور یہ بتاتے بھی ہیں کہ الیکٹرک والے بہت سی دفعہ آپ دیکھیں میسیجز آتے ہیں آپ کے پاس فون پہ کہ اتنے گھنٹے آپ کے یہ جو ہے نا بجلی چلے جائے گی، اگر آپ کا نمبر رجسٹرڈ ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ کا نمبر رجسٹرڈ ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی ہمیں بھی تھوڑا بہت اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنا پڑے گا کہ ہم جا کے بجلی کے محکمے میں جا کے بتائیں کہ جی یہ میرا نمبر ہے، یہ میرے نام پہ، اس نام پہ جو ہے نا بجلی کا بل آنا چاہیے جو کہ میرا اپنا نام ہے۔ اچھا پھر اس کے بعد حکومتی سطح پہ بھی حکومت کو چاہیے کہ ان کے واجبات دے، اور اگر واجبات نہیں دے سکتے تو کم سے کم اس کے اوپر عوام کے اوپر نہ ڈالیں۔ آپ یہ دیکھیں 70 سالوں سے اس کے گناہگار کون ہیں؟ سارے سیاستدان ہیں، اور تمام سیاستدانوں کے اوپر یہ جرمانہ ڈال دیں، تمام۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سرکولر ڈیپٹ آج کا نہیں ہے، یہ سارے جتنے ایم این اے ایم پی اے جو گزرے ہیں، جو ابھی گزر رہے، تاکہ آئندہ آنے والے وقتوں میں ان کو پتہ لگے کہ آپ کی غلطیوں کی سزا عوام نہیں دے گی۔ ایک اکانومسٹ آتا ہے فیل ہو جاتا ہے، میں آپ کو صحیح ہے، جس نے غلطی کی ہے اسی کو سزا دینی پڑے گی، عوام کیوں سزا؟ اب حفیظ شیخ صاحب فیل ہو گئے، ٹھیک ہے، اس کی سزا کون دے رہا؟ میں اور آپ، مہنگائی۔ تو یہ جو فیل ہوتے ہیں ان بچوں کا کیا ہے؟ صحیح، اور نئے تجربات کا بھی ہمارے پاس فی الحال وقت نہیں ہے، ہمیں عقل مندی سے سمجھداری کے ساتھ ان ساری چیزوں کو ہینڈل کرنا ہوگا۔ تھینک یو سو مچ ندیم مولوی صاحب، آپ تشریف لائے۔ پروگرام کے ایک حصے میں ہم نے بجلی کے حوالے سے بات کی ہے، لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے۔ ابھی ایک وقفے کی طرف بڑھیں گے، وقفے سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے مہنگائی کے حوالے سے۔ مہنگائی بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستانی عوام کا۔ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ ویلکم بیک۔ ایک بریک کے بعد آپ کو پھر سے نیوز کیفے میں خوش آمدید کرتے ہیں۔ میں ہوں زہرا رضا اور فہیم عباس میرے ساتھ موجود ہیں، اور پروگرام کے اس دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے مہنگائی کے حوالے سے۔ مہنگائی کی کیا بات کریں، کتنی بات کریں، اور اب یہ بولنا کہ مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ دی ہے تو یہ بھی ایک روایتی سا جملہ رکھتا ہے فہیم، سر توڑ دیا کچھ اس قسم کا جملہ۔ اب تو حقیقت یہ ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ غریب کی جو ایک عام آدمی ہے وہ اس کی جان لینے پر آ گئی ہے، تو کمر توڑ دی ہے، یہ میرے خیال ہے یہ کہنا اب ٹھیک نہیں ہوگا، کیونکہ اب غریب کے لیے 2 وقت کی کیا 1 وقت کی روٹی کھانا مشکل ہو گیا ہے۔ اتنی قیمتیں ہم نے رمضان میں دیکھا، اس کے بعد عید آئی، ہر چیز کی قیمت آسمان سے باتیں کر رہی ہے، اور خرید بھی کم ہو گئی ہے۔ بالکل، تنخواہیں بڑھ نہیں رہی، انفیکٹ جو تنخواہیں تھی لوگوں کی اس سے وہ زیادہ کم ہو گئی ہیں، اور مہنگائی، کاروبار بند ہے، کووڈ کی سچویشن ہے، تو ایسی صورتحال میں ایک بہت شدید بحران کی کیفیت ہوتی جا رہی ہے، اور یہ کہاں پر لے کر جائے گا آج اس حوالے سے ہم پروگرام میں بات کریں گے۔
ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے موجود ہیں مسرت نیازی صاحبہ جو کہ ایک تجزیہ کار ہے. السلام علیکم, ہم آپ کو شو میں خوش آمدید کرتے ہیں. السلام علیکم باجی, کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ, آپ کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. ہم نے سنا ہے امیر آدمی کے لیے کوئی مہنگائی نہیں ہے, آپ کو تو کچھ پتہ بھی نہیں ہوگا. میرے خیال میں مہنگائی جو ہے نا, جس طرح سے زہرا اپنے انٹروڈکشن میں کہہ رہی تھی کمر توڑ دی ہے, تو میں سمجھتی ہوں کمر ہی توڑی ہے, کیونکہ سر تک ابھی نہیں پہنچی. جب کمر ٹوٹ گئی تو پھر بندہ تو ویسے ہی مطلب کمر ٹوٹ گئی تو مسئلہ ہے کہ بندے کے پاس تو رہ کچھ نہیں جاتا, معذور ہو گیا نا. جب معذور ہو گیا, کمر ہی نہیں ہے, چلنے پھرنے سے تو ویسے ہی بیچارہ بے اوزار ہو گیا. صحیح. تو دیکھیں میں بتاؤں آپ کو کہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے فہیم بھائی, کہ مہنگائی نے انسان کو اس حد تک یقین کریں مجبور کر دیا ہے, اس حد تک مہنگائی جو ہے نا ختم کر کے دے رہی ہے عوام کو. عوام کا اس نے خون نچوڑ کے میں سمجھتی ہوں کہ توے پہ رکھ دیا ہے کہ جل جائے, راکھ بن جائے. دیکھیں, اور اسپیشلی میں اگر یہ کہوں تو بڑی امیدیں تھی خان صاحب سے لوگوں کو کہ جی انہوں نے بڑی تبدیلی کے نعرے لگائے, اور کوشش کے لیے بھی کہا گیا کہ کوشش کی جائے گی, لیکن وہ کوشش کارآمد ثابت نہیں ہوگی. جس طرح سے ٹاسک فورس بنائے گی, ٹائیگر فورس ٹائپ کی کوئی چیز بنائے گی, تو میں نہیں سمجھتی ہوں کہ اس طرح کی فورسز کی ضرورت ہے, کیونکہ جب ادارے موجود ہیں تو ادارے کس لیے بنائے جاتے ہیں. اچھا, وہ ٹائیگر فورس وغیرہ کو تو سندھ میں گھسنے بھی نہیں دیا گیا تھا. دیکھیں سندھ میں کیا, ہم اس کی بات ہی نہیں کر رہے کہ سندھ میں, پنجاب میں, کے پی کے میں یا بلوچستان میں کہیں بھی گھسنے کی بات. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ صحیح معنوں میں آپ اگر اینکر ہیں, آپ پروگرام کر رہے ہیں, اور آپ کے پروگرام کے اندر آ کے میں کہوں کہ فہیم اچھا کر رہا ہے, برا کر رہا ہے, آپ کا ادارہ آپ کو دیکھ رہا ہے نا, آپ سے جو اوپر کے لوگ ہیں وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں, ان کو چاہیے نا کہ چیک اینڈ بیلنس وہ رکھیں. میں کون ہوتی ہوں کہ میں انٹرفیئر کروں. باجی آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اچھا ادھر کی بات ذرا, کل میری ابھی ایک دوست سے بات ہوئی ہے, اب میں ناظرین سے بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں. وہ فروٹ کے بارے میں بات کرتے, کہتے میں اپنے گھر کے لیے 15 دن کا فروٹ اکٹھا لے کے آتا ہوں. میں کہاں سے, کہ میں منڈی جا کے لے کے آتا ہوں, فروٹ منڈی. ٹھیک ہے, تو منڈی کیوں جاتے ہیں بھیا آپ, اتنی قیمتوں کا کیا فرق ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جو جس قیمت پہ لے کے آتا ہوں نا, اس سے دگنی نہیں 3 گنا زیادہ قیمتوں پہ ہمیں مارکیٹ میں ہمارے محلے کی دکانوں سے جو ہے نا وہ سبزی یا فروٹ ملتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ 200 اور 300 گنا جو قیمت بڑھتی ہے, وہ ایک تو چیزوں کی قیمتیں ویسے ہی زیادہ ہیں, پھر آپ تک پہنچتے زیادہ ہو جاتی ہیں, جو چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. جس پہ یہ جس طرح اگر کراچی کی بات ہے تو کمشنر کراچی کا مسئلہ ہے. دیکھیں میں نے آپ کو کیا کہا ہے کہ ہمیں تو صرف عوام, کیا میں اور آپ اور زارا عوام نہیں ہے, بالکل ہم سب بھی اسی چیز کا شکار ہے نا, مہنگائی کا شکار ہے. تو چاہے کمشنر کراچی ہو, چاہے کہیں کے بھی جو ذمہ داران ہیں, یہ ان کا رائٹ ہے کہ چیک اینڈ بیلنس کریں. لیکن کیا ہی اچھا نہیں ہو کہ ایک مسلمان ہیں ہم کس حد تک اپنا ذمہ داری سے اپنے آپ ڈیوٹی دے رہے ہیں کہ اگر ایک چیز ہمیں 1 روپے مل رہی ہے, بھائی مہنگائی کرنے پر یا سب کچھ کرنے پر آپ اس کے 100 روپے لے لیجئے, آپ 1.5 لے لیں, آپ 1 روپے کی چیز کو 10 روپے میں دو گے تو ظلم تو آپ بھی کر رہے ہو نا, تو وہ کمائی جو ہے نا آپ کی رزق کے حلال میں تو نہیں آئے گی. اگر یہ چیز ہم سوچ رہے ہیں تو یقیناً دیکھیں ایک کمشنر ہے, میں اس کو نہیں کر رہی کہ جی کراچی کا ہے یا فلاں کا ہے, اگر ایک کمشنر ہے یا اس کی ٹیم ہے ایک علاقے میں 10 علاقوں میں پہنچتی ہے, میں سمجھتی ہوں, میں ایک ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے کہتی ہوں کہ انہیں قرار واقع سزا ملتی ہے. ایسا نہیں ہے, ان پہ جو ہے نا پلنٹیز بھی ہوتی ہیں, ان کے اوپر FIR بھی لانچ ہو جاتی ہے, لیکن صبح دیکھو تو پھر وہ ساری چیزیں اپنے پر پلنٹیز بھرنے کے بعد وہی شاپ دوبارہ کھل جاتی ہے. بھائی ان کو کم از کم 1 مہینے کے لیے بند کر دیں, ایسے لوگوں کو تو انہیں پتہ چلے. ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے, سزاؤں کے حوالے سے بات کریں گے کہ سزائیں ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی, لیکن وقت ہو گیا ایک بریک کا, کہیں مت جائے گا, ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد.
جی ویلکم بیک نیوز کیفے میں آپ کو پھر سے خوش آمدید کرتے ہیں. آج ہم بات کر رہے ہیں مہنگائی کے حوالے سے. مسرت نیازی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے. مسرت صاحبہ, ہم بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے سزاؤں کے حوالے سے. یہاں پر جس کا دل چاہتا ہے وہ اپنی منمانی ریٹس پر قیمتیں جو ہے وہ لگا کے بیچ رہا ہوتا ہے. جیسے کہ ہم نے ابھی بریک میں ہم بات کر رہے تھے کہ سبزی منڈی کی, ہاں, اور پینلٹیز کی بھی بات کر رہے تھے کہ آپ نے کہا کہ پینلٹیز بھی لگائی جاتی ہیں لیکن اس کے باوجود ایک دن, 2 دن, پھر تیسرے دن وہی چیز دکان کھل جاتی ہے. ہاں, تو کیسے یہ سسٹم صحیح ہوگا؟ دیکھیں میں ایک بات بتاؤں آپ کو, مجھے کسی کو اختلاف ہو یا نہ ہو, یا اچھائی ہو یا برائی کوئی بھی کسی کی کرے, خان صاحب کی ایک بات سے میں بڑی متاثر ہوں. ٹھیک ہے جی, وہ بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا, ہاں نہیں دیکھیں, انہوں نے بری بات نہیں ہو سکتی ہے. دیکھیں انہوں نے ایک بات بڑی اچھی کی تھی کہ میں کسی ایسے شخص کو نہیں چھوڑوں گا جو چور ہوگا, اسے سزائیں بھی ملیں گی, اسے سب کچھ ملے گا, لیکن شاید مہنگائی ہوتی یا نہ ہوتی وہ ایک الگ بات ہے. لیکن خان صاحب نے جو چوروں کو کھلا چھوڑ دیا نا, یہ بڑا تضاد ہوا, یہ بڑی مطلب غلط پالیسیز ہو گئی. دیکھیں آٹا چور, چینی چور, مجھے بڑا اچھا لگا تھا, اور پیٹرول چور, کہ انہوں نے اس کے اوپر کمیٹی بنائی کہ جو انہیں سزائیں ملیں گی, لیکن انہیں سزائیں ملنے کے بجائے وہ پھر ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں نہیں, میں اس پہ بات کر رہی ہوں, پوری میری جملہ کمپلیٹ ہونے دیں. وہ ساتھ بیٹھے ہوئے, کیا ہی اچھا ہوتا, جس طرح زائرہ نے بڑی اچھی بات کی کہ سزائیں نہیں, کیا ہی اچھا ہوتا کہ خان صاحب نے جو کہا تھا وہ قول اور فعل میں تضاد نہ ہوتا. اوپر کے لیول کے لوگوں کو, انہی لوگوں کو جن پر کمیٹی بنائی گئی تھی, انہیں سزائیں ملتی تو نیچے والے لوگ جو تھے وہ خود ہی چیخے مارتے کہ جب بڑے لوگوں کو سزائیں مل رہی ہیں تو جو چھوٹے موٹے چور, جس طرح خان صاحب کہتے ہیں کہ 1100 ارب یا 700 ارب سارے پاکستان کے چوروں کو بھی ملا دیا جائے نا تو اتنی چوری نہیں ہوگی جتنے اپر لیول پہ ان ٹائم میں چینی چور ہے, آٹا چور ہے, چاہے وہ کسی بھی گورنمنٹ میں ہو. میں یہ بات نہیں کروں گی خان صاحب کی گورنمنٹ میں ہو, ان سب کو سخت سزا ملے تو نیچے کا عملہ بھی درست ہوگا. میں اور آپ بھی ہیں نا اگر, یا ایک ٹھیلے والا بھی ہے, تو وہ بھی کرپٹ ہے. کرپٹ کیوں ہے کہ وہ اپنی لیمٹ کے حساب سے چوری کر رہا ہے, چاہے وہ فروٹ کی صورت میں کر رہا ہے, چاہے وہ سبزی کی صورت میں کر رہا ہے. چور وہ بھی ہے, بڑا ہو یا چھوٹا, سزا ملنی چاہیے. میں آپ کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں, اور یقیناً ہمارے ناظرین بھی اس بات سے اتفاق کریں گے کہ جس نے جو غلط کیا ہے, کوئی جرم کیا ہے, اس کو سزا ملنی چاہیے. ٹھیک ہے, مگر آپ کو نہیں لگتا کہ اس قدر بگاڑ بڑھ چکا ہے, اتنا زیادہ بگاڑ پیدا ہو چکا ہے معاشرے میں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو چور ہیں اگر تو آٹے میں نمک کے برابر ہوں تو پھر تو ان کو پکڑنا مشکل ہے. اگر پورا آٹا ہی چوروں کے برابر ہو, آوے بگڑیا ہوئے, تو اس ایسی صورتحال میں ایسے ہی ہوتا ہے. پھر جتنے کرپٹ لوگ ہیں, جن کو کرپٹ ہم لوگ کہتے ہیں, آپ کہتے ہیں, جن کو سکرین پہ بیٹھ کے دوسرے سیاستدانوں کو, یا جن لوگوں نے کرپشن کی ہے, سابقہ لوگ ہیں جن کے اوپر کیسز چل رہے ہیں, ان کے اوپر ثابت نہیں کر سکتے, کیونکہ جو کرپٹ ہے وہ اتنا طاقتور ہے, وہ اتنا دولت مند ہے, اسے ہر چیز خریدنی آتی ہے, اور پاکستان میں کیا کچھ نہیں بکتا ہے. آپ نے بالکل بجا فرمایا, بالکل میں اس کو ایڈمنٹ کرتی ہوں. لیکن مسئلہ کیا نا, ہمیں چیز ہے کہ مہنگائی, یہ چیزیں فہم جب تک ختم نہیں ہوں گی, جب تک حکومت وقت خان صاحب کی ہو یا کسی کی بھی ہو, جب تک حکومت وقت انہیں سخت سے سخت سزا نہیں دے گی, جب تک سزائیں نہیں ہوگی, جزا سزا کا عمل نہیں ہوگا, جب تک ہمارا معاشرہ سدھرنے والا نہیں ہے. اور اگر یہ سدھار نہیں ہوگا تو پھر غریب تر ہوتا جائے گا, خودکشی بڑھتی جائے گی, اور جو لوٹ مار کا دنگا مشتی ہے یہ فہم بڑھتا جائے گا, بے روزگاری بڑھتی جائے گی, اور تعلیم عام نہیں ہو سکے گی, اور یہ تمام چیزیں اسی صورت میں ہوں گی جب ہم عوام کی فلاح اسی صورت میں کر سکتے ہیں. ہم دیکھیں ایک چیز بتاؤں آپ کو, ایک چھوٹی سی بتاؤں, ہم ملک کی اس پر اگر آ جائیں تو آپ گردشی قرضہ جو بڑھ جاتا ہے, دیکھیں ہمارا ڈالر تھا 120 اور اب تقریباً میرے خیال میں 150 یا 155 روپے ہے. اگر دیکھیں 120 کا جو قرضہ ہوگا اور 155 پہ جب آ جائے گا تو گردشی قرضہ بھی ہمارا اندرونی ہو یا بیرونی ہو, یہ دونوں قرضے بھی ہمارے بڑھ گئے. اسی طرح سے اگر ہم اپنی کرنسی, اپنی ملکی کرنسی زیادہ چھاپیں گے, جس طرح سے 2000 پچھلی حکومتوں نے کیا ہے یہ کام, ہاں نہیں تقریباً جو ہے نا
2020 میں بھی 30th 2020 کا جو ٹائم پیریڈ تھا اس کے اندر بھی ہمارا 1.1 ٹریلین کا اضافہ ہوا، کیونکہ ہم نے اپنی جو نوٹ تھے وہ زیادہ چھاپ لیے، اور یہ ٹائم پیریڈ جو نا 8 سال کی حکومت سے بھی زیادہ بڑھ کر ہوا، تو 1.1 ٹریلین جو ہے نا اس میں پھر مزید مطلب یہ تو وہی سارا سٹرکچر چلتا آ رہا ہے جس کو آہستہ آہستہ چینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بڑھنا نہیں چاہیے، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں ابھی ہمارا گردشی قرضہ جو ہے نا 650,000 ارب تھا اگر، تو اس وقت 11,500,000 ارب ہے۔ تو مسئلہ ہے کہ عوام تو پھر اور غریب ہوگی نا، جب ملک غریب ہوگا تو مجھے بتائیں عوام کا تو پھر اور پرسان حال کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح سے صاحبہ آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو ہمارا ڈیٹ جو ہے جو بڑھ رہا ہے، قرضہ جو بڑھ رہا ہے، وہ کیا حکومت کی ناقص پالیسیوں کا نتیجہ ہے یا اور بھی فیکٹرز ہیں جو اس پہ اثر انداز ہو رہے ہیں؟ اس میں دیکھیں بالکل ناقص پالیسیز بھی ہو سکتی ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے بالکل۔ دیکھیں گردشی قرضے کو اندرونی بیرونی کو روکنا، اور اس کو دیکھیں ہم کہتے ہیں نا کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے، تو ایک مرد ہے تو اپنی بیوی سے کہتا ہے اخراجات میں تھوڑی بہتری لاؤ، کمی لاؤ، تو اخراجات ہم گھریلو اخراجات میں بھی کمی لاتے ہیں نا، کہ ہماری سیلری نہیں بڑھ رہی ہے یا ہماری پینشنز نہیں بڑھ رہی ہیں، تو اس میں ہم کمی لاتے ہیں۔ تو ملک کی سطح پہ جو سربراہ ہے وہ اس چیز کو دیکھے۔ میں ایک چیز کہتی ہوں، میری اپنی ایک ناقص رائے ہے کہ میں ایک چیز کہتی ہوں کہ جتنے بھی ہم ہمیشہ سیاستدانوں کو ہی اچھا برا کہتے ہیں، بھائی سیاستدان ہے، ایم پی اے بنتا ہے، ایم این اے بنتا ہے، سینیٹرز بنتا ہے، ان کی سیلریز ختم کر دیں۔ آپ کے جو بیوروکریٹس ہیں ان کی سیلریز کو آدھا کر دیں، یہ تمام چیزیں لے کر چلیں نا، تو میرا نہیں خیال کہ کسی کو سیلری دینے سے جو ہے نا ہمیں نقصان ہوتا ہے۔ نقصان تو تب ہوتا ہے جب یہاں پہ جو ہے وہ بدعنوانی ہوتی ہے، جو کرپشن ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ سیلریز تو آپ اگر قابل انسان ہیں تو آپ کا جو حق بنتا ہے آپ وہ وہاں سے لیں۔ حق بنتا ہے، حق تو کریں نا، لیکن ہمیشہ یہ کہتے ہیں، لیکن میں کہتی ہوں تنخواہیں زیادہ ہیں، مراعات زیادہ ہیں، صحیح ہے، مراعات زیادہ، تمام مراعات ختم کر دیں، کریں نا مراعات ختم۔ مگر میرا نہیں خیال کہ اس سے بھی یہ خان صاحب نے کہا تھا کہ تمام مراعات کو ختم کر دیا جائے نا، تو تمام دیکھیں یہاں جب سچویشن کرونا کی ہوئی تو تمام کے تمام جو ایم این ایس تھے یا ایم پی ایس تھے سندھ کے اندر، انہوں نے اپنی سیلریز کو دے دی، ایک ماہ کی سیلری، تو تمام کے تمام دیں تاکہ اسی لیے سیلریز جو ہے نا صرف وہی حل نہیں ہے۔ تھینک یو سو مچ، آپ تشریف لائیں۔ ہم دعا گو ہیں کہ یہ مسئلہ مہنگائی والا جو ہے جلد سے جلد